السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ طٰہٰ کی آیت 25 to 28. ترجمہ: اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. ترجمہ: اے میرے اللہ، ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اسے بچنے کی توفیق عطا فرما. جیسا کہ ہماری کل کی ڈسکشن میں ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مخلوق بنائے، انسان، چرند پرند، جن، نوری مخلوق، ناری مخلوق، ہم مٹی سے بنائے گئے ٹوٹل. تو جو انسان ہے، انسان کا بننا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی کریشن کیا ہے؟ کلائمیکس آف دا کریشن، یعنی کلائمیکس ہے ہمارے جیسی. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل سے، علم سے نوازا، ہر چیز سے نوازا. تو ہم نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم سکھایا جو کہ فرشتوں کے پاس نہیں تھا، تو انہوں نے ان چیزوں کے نام بتائے. اب آدم علیہ السلام کے بعد پھر ہم نے سورہ نساء آیت 1 میں پڑھ لیا کہ اماں حوا کا ہوا کہ اماں حوا کو ان کی پسلی سے بنایا گیا. اماں حوا کو پسلی کے بنانے کے بعد پھر کیا ہے، انہوں نے وہ ممنوع شجرہ کھایا، جس کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ اب تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ. جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے، تو آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد، اس کے بعد سورہ اعراف 172 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں: اور اے نبی، یاد کرو جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں ان کی جانوں پہ گواہ بنایا اور پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا یہ اس لیے ہے کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے. یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے، یہ ہے سورہ اعراف 172، جس میں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آدم کی پشت سے، پشت مینس کے ربز اور یہ سائڈ سے، پیچھے سے اللہ تعالیٰ نے پوری تمام ارواح کب؟ قیامت تک کی، یعنی ہم سارے لوگ، ہم سے پہلے جتنے آ چکے ہیں، ہم سے بعد جتنے آنے والے ہیں، ٹل قیامت تک کی تمام ارواح کو حضرت آدم کی پشت سے نکال دیا گیا اور ان سے یہ عہد لیا گیا. یہ عہد کیا ہے؟ اس کو عہد الست کہیں گے. جب ہم قرآن پڑھیں گے تو جہاں جہاں عہد الست کا ذکر آئے گا تو یہ وہ عہد الست ہے جو ہماری ارواح نے وہاں پہ لیا، اور اللہ نے ان سے پوچھا کہ تمہارا رب کیا میں نہیں ہوں؟ تو ہم نے کہا کہ بلا. اس کے بعد ہمیں سلا دیا گیا. یہ ہماری پہلی تخلیق تھی، وہاں پہ اللہ نے ارواح میں پھر ان ارواح کو سلا دیا گیا، یعنی ہم وہاں سو گئے. اس کے بعد پھر حکم ہوا کہ بھئی ٹھیک ہے، جو جس کے آنے کا ٹائم ہے وہ ہم اس ٹائم پیریڈ کے کہیں گے کہ بھئی وہ ہم سے پہلے آئے، ہم ان کے بعد ہے. اب ہم لوگ کب دنیا میں، پھر جب ہمارا اس طرح سے سلسلہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی ماں کے پیٹ میں جب 120 دن کے ہوتے ہیں، یہ ہم سورہ مومنون میں ڈسکس کریں گے، جب ہم 120 دن کے ہوتے ہیں تو اللہ کا حکم دیتا ہے اس فرشتے کو کہ اب جاؤ اس روح کو اب وہاں پہ پہنچا دو، یعنی میرا ٹائم پیریڈ وہاں سے شروع ہو گیا. یہ تمام ارواح جو ہم سوئے ہوئے تھے، پھر ہمارے سے باری باری بھئی ہم نے جیسے 90s میں آنا تھا، ہمارے حکم ہوا اس فرشتے کو کہ اچھا بھی اب تم جاؤ اور اس کی روح ڈال دو. وہ ٹائم پیریڈ سٹارٹ ہو گیا ٹل کہ جب تک کہ میری ڈیتھ ہوگی. وہاں پر ایک ٹائم پیریڈ، یعنی کہ ایک موت، پہلی موت وہاں ہوئی، دوسرے ہم یہاں سیکنڈ ٹائم آئے. اس دنیا میں ہمارا قیام سیکنڈ ہے، پھر یہاں ایک موت ہوگی اور پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہو گیا کہ بھی تمام ارواح کو نکال دیا گیا اور انہیں سلا دیا گیا. اب وہ تمام ارواح سوئی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، اور یہاں سے جب ہم واپس جائیں گے تو عالم برزخ میں جائیں گے. وہ پردہ عالم برزخ ہوگا. فی الحال جو ہے تمام ارواح جو اس دنیا میں آ رہی ہیں وہ وہاں سے آ رہی ہیں جو کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالی گئی تھیں. یہ سورہ اعراف 172 کلیئر. اس کے بعد آدم علیہ السلام نے جب شجر ممنوع کھایا، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اچھا اب تم لوگ سارے یہاں سے چلو، تم سب یہاں سے چلے جاؤ. اب کیا ہوگا کہ ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ، تم بھی، شیطان بھی، اور جب کبھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے گی تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو اس پہ تو کوئی غم و خوف نہیں. اب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آ گئے، اب ایک سلسلہ شروع ہو گیا. تو ہم یہاں سے آج ڈسکس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ میری ہدایت آتی رہے گی، اس کا کیا مطلب ہے. یہ سب نوٹ ڈاؤن کریں کہ میری ہدایت میں اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبر جو کہ آئے ہیں، ان کو ہم انبیاء کہیں گے. تمام انبیاء آئے کتنے؟ 1,24,000. اس میں سے جو 313 ہیں، 313 وہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی انبیاء سارے کے سارے ہیں، رسول ان میں سے چن لیے گئے. تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں اور میرے رسول تو غالب آ کے رہیں گے. یہ ہم قرآن میں پڑھیں گے کہ انبیاء اور رسول کا یہ سلسلہ ہمیں پورا قرآن ڈیٹیل سے بتائے گا. 1,24,000 انبیاء، 313 رسول، جن میں سے صرف 25 کا ذکر، 25 کا ذکر قرآن میں آئے گا. قرآن جو بار بار ڈسکس کرے گا وہ 25 کا ذکر ہوگا.
ٹھیک ہے. اب ہم یہاں سے اسٹارٹ کریں گے کیونکہ یہ ٹائم ٹیبل، یہ انبیاء کا ٹیبل اوپر لگا ہوا ہے، تو اس میں ہم وہاں سے بات شروع کریں گے کہ آدم علیہ السلام سے، کہ آدم علیہ السلام نبی بنا کے بھیجے گئے تھے. پہلا فرسٹ وہی ہے، آدم علیہ السلام کو اتارا گیا اور ان کے ساتھ ایک شریعت نازل ہوئی. یعنی آدم علیہ السلام کو بتا دیا گیا شریعت کیا ہوتی ہے، کہ ہمارا لائف سٹائل کس ٹائم پہ ہوگا. ہمیں پتہ ہے کہ جی ہمیں اسلام نے بہت رائٹ دیے، اسلام نے عورتوں کو بہت رائٹ دیے، اسلام نے حلال حرام کا ہمیں بتا دیا گیا. یہ ایک شریعت ہے. شریعت مینس کہ آپ کو ایک زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا جاتا ہے. اس طرح آدم علیہ السلام آئے، آدم علیہ السلام کے ساتھ ایک شریعت آئی، اور یہ کون ہے؟ نبی ہیں. آدم علیہ السلام انبیاء ان میں سے ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ ٹیبل میں فرسٹ ہے. اب کیونکہ ہم نے پڑھ لیا ہے کہ شیطان نے جب کہا کہ اللہ تعالیٰ میں بھی ان کو خوب بہکاؤں گا آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے، اب شیطان بھی کوشش میں لگا ہوا ہے، شیطان بھی ساتھ آ گیا کیونکہ اللہ نے دونوں کو اتارا زمین میں نا، کہ بھئی تم دونوں اتر جاؤ. اب آدم علیہ السلام کے بعد جو 10 نسلیں ہیں انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا. اب شیطان پریشان، کہ شیطان نے کہا یہ تو میری کمٹمنٹ ہے، یہ تو خراب نہیں ہو رہے ہیں. 10 نسلوں کے بعد اس نے جو اگلی نسل آئی 10 کے بعد، پھر اس میں ڈالنا شروع کیا کہ وہاں ایک 5 نیک لوگوں کا ہم ذکر پڑھیں گے. سورہ نوح میں ان کے ناموں کے ساتھ بتایا گیا کہ 10 نسلوں کے بعد ایک 5 نیک لوگ آئے. تو شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا اس نسل میں کہ دیکھو یہ جو 5 نیک لوگ ہیں نا، ان کی تصویریں اپنے پاس رکھ لو ان کے مرنے کے بعد، تاکہ تم ان تصویروں کو دیکھ کے یاد کرو کہ تمہیں ایسا نیک بننا ہے. وہ نسل چلی گئی، وہ بھی کرتی رہی، انہوں نے ان تصویروں کو دیکھا، ان کو رکھا، لیکن وہ خراب نہیں ہوئے. وہ ان کو دیکھ کے کرتے گئے بھی ہمیں ان جیسا نیک بننا ہے. ان 5 کے نام ہم سورہ نوح میں ہی پڑھیں گے. اس کے بعد اگلی نسل نہ خراب ہو. پھر شیطان نے جب وہ والی نسل مری، جب اس نے اگلی نسل کو شیطان نے یہ کہہ کے ورغلایا کہ یہ جو 5 لوگ ہیں ان کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، اس نے یہ باتوں میں لایا. اس طرح جو اگلی نسل آئی اس نے کیا کیا، ان کو معبود بنا لیا، یعنی ان کے سٹیچوز بن گئے. اب ان 5 لوگوں کے سٹیچوز جو کہ بہت نیک لوگ تھے، ان کے سٹیچوز بنا کے شہر میں لگا دیے گئے کہ ان جیسے نیک لوگ بننا تھا، لیکن اب لوگ اس کی عبادت کرنے لگے. اب یہ پہلی دفعہ جو بت پرستی کا آغاز ہے وہ یہاں سے ہوا. کون سا ٹائم ٹیبل میں؟ اور یہ جو انبیاء کا ٹیبل ہے اس میں اوپر دیکھیں، آدم علیہ السلام کے بعد نوح کے درمیان مفسرین کی رائے کے مطابق یا علماء کی یہ 2000 سال کا پیریڈ ہے. اب ہم حضرت آدم سے ہی شروع کریں گے. ہمیں یہ پتہ چلا کہ بت پرستی کا آغاز کہاں سے ہوا. پہلے آدم علیہ السلام، پھر یہ جو آگے آ رہے ہیں یہاں شیس لکھا ہوا ہے. شیس علیہ السلام کون ہے؟ شیس علیہ السلام کا ذکر ہمارے حدیث اور قرآن میں نہیں آتا، لیکن علماء کی رائے کے مطابق یہ تورات میں آتا ہے، تو ہمیں پتہ ہے شیس ہیں. اس طرح آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں یہ شیس علیہ السلام. اسی دوران پھر ہم سورہ مائدہ میں پڑھیں گے. سورہ مائدہ میں ڈیٹیل سے آئے گا، کس کا ذکر آئے گا؟ ان حابل اور قابل کا ذکر آئے گا جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. ان میں سے قابل نے حابل کو قتل کیا. تو یہ پہلا انسانی قتل ہوا تھا اس دنیا کا، پہلا انسانی. تو اب تک جتنے قتل ہو رہے ہیں اس کا گناہ قابل کو جا رہا ہے. ٹھیک ہے، کلیئر؟ آدم علیہ السلام، ان کی اولاد سے حابل قابل ہوئے، قابل نے حابل کو قتل کیا. اللہ تعالیٰ نے شیس دیے جن کا ذکر آ رہا ہے. شیس کا ذکر ہمیں تورات سے ملے گا. ان کے بعد ادریس کا ذکر آ رہا ہے. اب ادریس کا ذکر ہمیں قرآن سے ملے گا. یہ ہم سورہ انبیاء میں ادریس کا ذکر پڑھیں گے. ان کے بعد نوح علیہ السلام آتے ہیں. نوح علیہ السلام اور آدم میں بت پرستی شروع ہوئی. کب؟ نوح کی نسل میں آ کے بت پرستی کا آغاز ہو گیا. تو یہ ڈیوریشن علماء کے مطابق 2000 سال، جیسا کہ اس تصویر میں ہے کہ پہلے آدم، پھر شیس، پھر ادریس. نوح میں ایک چھوٹی سی کشتی بنائی گئی ہے. یہ طوفان نوح جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ جی وہ ایک آدم ثانی تھا. اس آدم ثانی ان کو کہا جاتا ہے کیونکہ وہ کشتی جو ہے وہ ڈوب گئی اور اس کشتی میں جو سوار تھے وہ بچائے گئے اور پوری دنیا جو تھی وہ غرق کر دی گئی. اس طرح سے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد پھر ٹائم ٹیبل میں یہ ٹیبل میں انبیاء کے آ رہا ہے. ان کے 3 بیٹوں کی نسل سے چلی. اب حضرت نوح کے 3 بیٹے کون ہیں؟ سام، حام، یافس. یہ ان کے 3 بیٹے ہیں. نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. ان کے 3 بیٹے سام، حام، یافس. ان سے پوری دنیا پھیلی. تو ابھی ہم مختصر یہ پڑھیں گے، ڈیٹیل ہم قرآن پڑھتے ہوئے پڑھیں گے. سام جو ہے یہ تمام سعودی عرب، عرب جو ہے عرب، عراق عرب، یعنی ان کو شام عرب، عراق عرب کہا جاتا تھا. یہ تینوں کون ہوئے؟ یہ تمام یہودی، تمام نصارہ عرب جو ہیں یہ سامی ہیں. ہم حامی میں سے ہوں گے کیونکہ ہند، سندھ، قبطی اور یہ حبشہ کے لوگ، سوڈان کے لوگ، یہ حام کی نسل ہیں ساری کی ساری. پھر یافس کون ہے؟ یافس جو ہے سارا اوپر یورپ سے لے کے چائنا، یہ سارا یافس ہے. یاجوج ماجوج یافس کی نسل سے ہو گئے. یہ 3 نسلیں سٹارٹ ہو گئیں. ان 3 کے بعد پھر ہم یہاں پہ نیچے آئیں گے. ہود علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے. اب جب قوم نوح ڈوب گئی، غرق ہو گئی، جو لوگ بچے وہ سامی نسلیں تھیں.
کیونکہ سامی نسلیں عرب میں اتریں. اب نیچے ہود علیہ السلام کا کہاں ہے؟ ہود علیہ السلام کا جو علاقہ ہے وہ یمن کا علاقہ ہے. یمن کے علاقے میں ہود علیہ السلام کی قوم عاد کہا جائے گا. قوم عاد پہ کون آئے؟ ہود علیہ السلام. پھر انہوں نے اسی طرح شروع میں اچھے رہے, پھر ان پہ رسول بھیجا گیا. ہود علیہ السلام کو کہا گیا کہ بھئی ان کو صحیح کرو. ان کا پرابلم بھی بت پرستی ہی تھا. انہوں نے بھی 1000 سال میں بت پرستی شروع کر دی. وہ بت پرست تھے. پھر ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا, ان کو ڈرایا دھمکایا گیا, وہ نہیں مانے. آخر ان پہ 8 دن اور 7 راتوں کا عذاب آیا. یہ یمن کا ایریا ہے جسے حضر موت کا علاقہ آج کل کہا جاتا ہے. پھر وہاں کے اللہ کے حکم سے عذاب آیا. پھر جو لوگ بچے وہ کہاں گئے؟ وہ مدینہ کے آگے کا جو ایریا ہے مدائن صالح کے نام سے آج مشہور ہے, تو وہاں پہ حضرت صالح کو بھیجا گیا. اصحاب حجر کہا جاتا ہے. اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی اونٹنی بنائی گئی ہے. یہ اونٹنی اسی لیے بنائی گئی ہے یہاں پہ کیونکہ وہاں اس وقت اس قوم کی ڈیمانڈ یا مطالبے کے مطابق ان کی ڈیمانڈ تھی کہ بھی ایک چٹان میں سے ہمیں اونٹنی لائف چاہیے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا, یعنی ان کا مطالبہ پورا کیا. لیکن وہی والی بات, جب پھر انہوں نے بھی بات نہیں سنی تو ان پہ سخت عذاب آیا, ان پہ چنگھاڑ کا عذاب آیا. یہ ہم سارا ڈیٹیل سے سورہ ہود میں ہی پڑھیں گے. اب صالح علیہ السلام کے بعد پھر کون ہوئے؟ پھر ہم نیچے آتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام ہے. تو اس طرح سے ہم ان کو پری ابراہیمک کہیں گے, یعنی حضرت نوح, حضرت ہود, حضرت صالح, پری ابراہیم سے پہلے. اب ابراہیم علیہ السلام آ گئے, اور ہم سب کو پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جائے گا, نبیوں کے باپ, کیونکہ ان سے ایک نبیوں کا سلسلہ بہت بڑا شروع ہو جائے گا ابراہیم علیہ السلام سے. اب ابراہیم علیہ السلام کے جو ساتھ ہی اس کے بعد لوط کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ ساتھ ہی ایرو لوط ہے نا, لوط کا ذکر اس لیے گیا ہے کہ لوط جو ہیں وہ ابراہیم کے بھائی ہاران کے بیٹے ہیں, یعنی ابراہیم ان کے چچا ہیں. تو لوط علیہ السلام جو ہیں اس طرح ابراہیم کے بھتیجے ہوئے. اب لوط علیہ السلام کو کہاں بھیجا گیا؟ لوط علیہ السلام کو سدوم اور عمورہ کی طرف بھیجا گیا. یہ بھی ایک بستی ہے جس کا ہم ڈیٹیل سے قرآن میں مسلسل ذکر آ رہا ہے. تو اس طرح یہ جو لوط کا ایرو ہے ان کا کہاں گیا؟ یہ جو ہے سدوم اور عمورہ کی طرف بھیجے گئے. وہی والی بات, پھر اللہ کا حکم آتا تھا کیونکہ یہ لوگ نہیں کہنا مانتے تھے اور مسلسل برائیوں میں لگ جاتے تھے. پھر ان پہ بھی عذاب آیا, ان پہ پتھروں کی بارش کا عذاب آیا, ان کے آثار ڈیڈ سی میں ڈال دیے گئے. اس کا ہم ڈیٹیل قرآن میں پڑھیں گے. اب لوط کے بعد اسماعیل کا ذکر آتا ہے. لوط کے بعد یہ دیکھیں اسماعیل بنے ہوئے ہیں. اسماعیل کون ہے؟ اسماعیل اور اسحاق ابراہیم کے بیٹے ہیں. اسماعیل اور اسحاق کون ہوئے؟ ابراہیم کے بیٹے ہیں. یہ لوط علیہ السلام ابراہیم کے بھتیجے ہیں, ہاران کے بیٹے, وہ بھتیجے ہیں. اس کے بعد ایرو اسماعیل اور اسحاق کی طرف آ جاتا ہے کہ ایک بیٹا اسماعیل ہے, ایک بیٹا اسحاق ہے. لیکن جو مین نسل چل رہی ہے وہ اس وقت اسحاق سے چلے گی, کیونکہ اسحاق علیہ السلام جو ہیں ان کی والدہ کون ہے؟ سارہ ہیں, اور اسماعیل کی والدہ کون ہے؟ ہاجرہ ہیں. یہ ہم ذہن میں رکھیں. اسماعیل اور ہاجرہ کو جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو مکہ میں بھیجا گیا اور ان کی ایڑیوں سے زمزم ہوا, یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ بھئی ابراہیم اور ہاجرہ, ابراہیم کی وائف ہاجرہ سے اسماعیل, ان کو الگ کر دیں. ابراہیم کی دوسری وائف سارہ کے بیٹے اسحاق ہوتے ہیں, اور اسحاق کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام. یہ پورا میپ میں کلیئر ہے نا. یعقوب علیہ السلام کا لقب جو تھا, لقب مینز وہ کس نام سے پہچانے جاتے تھے؟ اسرائیل کے نام سے پہچانے جاتے تھے. اب اسرائیل کا کیا مطلب ہے؟ اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ. کلیئر؟ کیونکہ اسرائیل کا مطلب ہوا کہ اللہ کا بندہ. اب ان کے بیٹے آگے ہیں یعقوب علیہ السلام, وہ یعقوب علیہ السلام, اور ان کے بیٹے ہیں یوسف علیہ السلام. نیچے یوسف کا بنا ہوا ہے نا, ان کے آگے کنواں بھی بنا ہوا ہے اس طرح سے, ٹھیک ہے. ابراہیم علیہ السلام, ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام, اسحاق کے بیٹے یعقوب. یعقوب کا جو لقب ہے وہ ہے بنی اسرائیل. یعقوب کے بیٹے یوسف علیہ السلام. ابھی ہم اسماعیل کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھیں گے, وہاں ہی ابھی ہمارا فی الحال جو ڈسکشن کا وہ ہے وہ ہم ابراہیم, ان کے بیٹے اسحاق کے بیٹے یعقوب کے بیٹے یوسف, یعنی اللہ نے نسل در نسل انبیاء آ رہے ہیں. نسل انبیاء رسول کا سلسلہ یعقوب علیہ السلام سے مسلسل چلا. اب ہم یہاں اس لیے رکیں گے کہ یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے دیے, ان میں سے ایک یوسف ہیں. وہ جو 12 بیٹے ہیں وہ کیا ہوئے؟ اولاد ہے نا, تو ان کو کیا کہا جائے گا؟ ان کو بنی اسرائیل کہا گیا. پھر ان 12 کو کیا کہا گیا؟ کہ بنی اسرائیل ہیں یہ. تو بنی اسرائیل, اب اسرائیل تو جانا پہچانا نام لگتا ہے, کیونکہ آج کل کی دنیا میں ہے کہ جی وہ فلسطین میں اسرائیلی زبردستی آ گئے ہیں اور اس طرح سے ہو گیا ہے اور وہ وہاں بیٹھ گئے ہیں. تو اسرائیلی کون ہوئے؟ یہی اسرائیلی نسل ہیں جو آج فلسطین میں ہے, یہ وہی لوگ ہیں. اب ان کے بعد جب انہی کی نسل چل رہی ہے, یہ اسرائیل جو انہوں نے نام رکھا ہے آج, یہ اس کا مطلب اللہ کا بندہ. اس طرح یعقوب, ان کے 12 بیٹے, ان میں سے ایک یوسف ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کے 12 بیٹے. تو یہ کیا کہنا ہے؟
یہ بنی اسرائیل کہلائے گئے. بنی اسرائیل کا جو سلسلہ چلتا ہے یہ پھر اس کے بعد یہاں پہ ہم رکیں گے کیونکہ یوسف سے انہوں نے ایوب کا ذکر کیا ہے. صبر ایوب بہت مشہور ہے, ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت آزمایا ان کی بیماری سے. ان کے بعد شعیب علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. اب شعیب علیہ السلام کون ہے؟ یہ بھی رسول ہیں. ان کا بار بار ہم سورہ ہود, سورہ اعراف, سورہ شعراء میں پڑھیں گے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم پہ بھی اسی طرح ان کو بھی قوم, یہ مدین کے لوگ ہیں, ان کو اصحاب مدین کہا جاتا ہے. یہ جو ایرو چل رہا ہے نا مسلسل, اب شعیب علیہ السلام کے بارے میں بھی ہم مختصر پڑھیں گے کیونکہ ہم ڈیٹیل تو ہمیں قرآن بتائے گا. یہاں ہم مختصر انبیاء کا ذکر کر رہے ہیں. شعیب علیہ السلام جو ہیں اسی طرح ان کو بھی بھیجا گیا, ان کو مدین کی طرف بھیجا گیا. اور یہ ان کی قوم کا کیا مقصد ہے؟ یہ ان کو بن والے کہا جاتا ہے. یہ درخت کی پوجا کرتے تھے. انہوں نے ایک بڑا سا درخت تھا, اس کو بنایا ہوا تھا, یہ اس کی پوجا کرتے تھے اور ناپ تول میں کمی کرتے تھے. تو ان پہ بھی چنگاڑ کا اور چیخ کا اور زلزلے کا عذاب آیا. یہ ہم قرآن میں. اس کے بعد نیچے آپ دیکھیں یہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے. اب موسیٰ اور ہارون جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے دونوں بھائیوں کو, ایک کو نبی بنایا, ایک کو رسول بنایا. اب ان کے لیے ہم تھوڑا سا ان کو یوسف سے کنیکٹ کریں گے. وہ کیسے؟ اب وہ جو یعقوب علیہ السلام, ان کے 12 بیٹوں کی نسل چل رہی ہے, اس میں یوسف علیہ السلام, جب ہم سورہ یوسف پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا, کیونکہ کنواں بنایا ہوا انہوں نے, کنویں میں ڈالا گیا. ایک قافلہ آیا, انہوں نے کنویں سے نکالا, ان کو مصر پہنچا دیا گیا. اللہ کے حکم سے یوسف علیہ السلام کو وہاں ایک بڑا عہدہ مل گیا جسے ہم فائنانس منسٹر بولیں گے یا ہم زراعت کے شعبے میں بولیں گے. کہ کہنے کا مطلب وہ جو زراعت کا شعبہ ہے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا, وہ یوسف علیہ السلام کو سپرد کر دیا گیا. اس طرح جب وہ وہاں اس میں آ گئے, حکومت میں آ گئے, تو انہوں نے اپنے 11 بھائی اور باپ کو فلسطین سے مصر بلا لیا گیا. یہ یہاں سب قابل ذکر, اس بات کو ذہن میں رکھیں. یعقوب علیہ السلام کی جو نسل تھی ابراہیم کی وجہ سے کہاں چل رہی تھی؟ یہ لوگ فلسطین کے لوگ ہیں سارے. ابراہیم, یہ اسماعیل, یہ کہاں ہیں؟ یہ فلسطین اور کینانی کہا جاتا ہے ان کو. فلسطین میں بھی کینان کے رہنے والے تھے. اب کیا ریزن ہوا؟ حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال کے جب انہیں مصر پہنچ گئے تو یہ سارے لوگ, یعنی ہم اس کو بنی اسرائیل کہیں گے. بنی اسرائیل کے اندر وہ سارے 11-12 بھائی اور پلس باپ آتا ہے. یہ بنی اسرائیل جو ہے یعقوب علیہ السلام کی نسل ہے. ان کو حضرت یوسف نے جب ان کو مصر میں وہ عہدہ دے دیا گیا تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو سب کو مصر بلا لیا. یعنی کہ یہی بنی اسرائیل, یہی جو آج کے اسرائیلی ہیں, یہ کون ہے؟ یہ سارے کے سارے مصر بلا دیے گئے. اب یہ سمجھیے یوسف کے دور سے ایوب, شعیب, یہ مسلسل نا مصر میں ابھی رہ رہے ہیں. اچھا, شروع میں تو ان کے ساتھ بہت اچھا ہوا, 200-300 سال. اب یہ وہ وقت ہے جہاں پہ لوگوں کی عمریں بہت زیادہ تھیں. حضرت نوح نے 950 سال کی, حضرت آدم کی عمر ان کے مطابق, مفسرین کے مطابق 960 سال بتائی جاتی ہے. یہاں پہ عمریں, اب یہ جو حضرت موسیٰ کا دور آئے گا, ان کے دور آئیں گے, اب یہ عمریں 200 سال پہ آ گئی ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ تمام بنی اسرائیل جو ہیں یہ فلسطین سے مصر آ گئے ہیں. ٹھیک ہے. اب مصر میں 200-300 سال تو بڑا ہوا کہ بھئی انبیاء کا خاندان ہے, یہ ہیں, لیکن جو ان کے اصل مصری ہیں پھر وہ اٹھے, ان کو ہم کتوی کے نام سے کہیں گے. قاف توئے بے چھوٹی ہے, قبطی, ان کو قبطی بولتے ہیں. قاف با توئے چھوٹی ہے, قبطی. وہ قبطیوں کو پتہ چل گیا کہ ہاں بھی یہ جو نسل ہے یہ تو فلسطین سے آئے ہوئے ہیں, تو اب ان کو چیپ لیبر بنا لو. سمجھ آئی؟ اس طرح یہی بنی اسرائیل مصر کے اندر چیپ لیبر ہو گئے. مثلا سارے احرام مصر, یہ ان کے محلات, فرعون کے دور, یہ سارا جو ہے یہ اس سے کام کروایا کرتے تھے. یعنی یہی بنی اسرائیل جو کہ انبیاء کی نسل تھی, یعقوب کے بیٹے تھے 12, یہ یہاں پر مصر کے اندر اب یہ چیپ لیبر بن گئے. اب یہ چیپ لیبر کے طور پہ, اور ان پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ بہت زیادہ. تو اب وہ جو فرعون کا ورڈ آتا ہے, فرعون کیا ہے؟ فرعون کا اصل نام نہیں ہے. مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا. دیٹس اٹ. وہ جو ہیں وہ فرعون کہلائے جاتے تھے. اسی طرح یہ جو ایرو اوپر ابراہیم کے پاس ہے, یہ جو ایرو ایک آگ بنا ہوا ہے, یہ وہی ہیں جو کہ ہم نے پڑھے ہوئے ہیں کہ جی ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا, پھر وہ آگ ٹھنڈی ہوئی. تو وہ کیا تھا؟ وہ نمرود تھا. یعنی اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ عراق کے جو بادشاہ ہیں وہ نمرود کہلائے جائیں گے, اور جو مصر کے بادشاہ ہیں وہ فرعون کہلائے جائیں گے. اب یہ فرعونی دور چل رہا ہے, بنی اسرائیل پہ بے انتہا ظلم ہو رہا ہے. اس دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی پیدائش کی. حضرت موسیٰ کی پیدائش اور پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی, محل میں ہوئی, لیکن ہم اس کو قرآن کے اس میں حوالے سے پڑھیں گے. یا ہم مختصر ذکر کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل پر پھر اس طرح حضرت موسیٰ کو رسول بنا کے بھیجا گیا, اور کہا گیا کہ موسیٰ کو کیا آرڈر ہوا؟ موسیٰ کو آرڈر ہوا اب تم جاؤ اور فرعون کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ یہ بنی اسرائیل کو میرے پاس بھیجیں, کیونکہ یہ فلسطین کے رہنے والے ہیں, ان کو واپس فلسطین جانا ہے.
اب یہ پورا کا پورا ہمیں ڈیٹیل قرآن بتائے گا, اس میں ہم ڈیٹیل میں نہیں جا رہے, لیکن یہ جو مین اس وقت ہمارے ذہن میں فوکس کرنے کے لیے ہے وہ یہی ہے کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا, آرڈر دیا گیا بنی اسرائیل کو یہاں سے نکالو, پھر وہ بنی اسرائیل کو لے کے نکلے ہیں. تو یہ جو ایک تصویر بنی ہوئی ہے جس میں کہ جیسا کہ وہ ریڈ سی جس کو آج ہم کہتے ہیں بحیرہ قلزم ہے, یہ پھٹا ہے اللہ کے حکم سے, اور ان لوگوں نے یہ کراس کیا ہے سارے کا سارا. کس نے؟ بنی اسرائیل نے, حضرت موسیٰ کی کسٹڈی میں. اور موسیٰ جو ہے وہ ان کے رسول ہیں اور ہارون ان کے بڑے بھائی ہیں, لیکن ہارون نبی ہیں, موسیٰ جو ہے رسول ہیں. ان دونوں نے بنی اسرائیل کو لے کے پھر یہ نکلے ہیں, اور اسی دریا میں فرعون اور اس کی قوم غرق ہو گئی ہے. اب یہ لوگ نکل گئے ہیں یہاں سے. اب یہ لوگ جب نکلے ہیں یہاں سے تو اس کے بعد یہ ذوالکفل کا ذکر آیا ہے. اب ذوالکفل کا ذکر انہوں نے کہا ہے اس کو ہم اتنا ہی رکھیں گے کہ ہمیں ان کا ڈیٹیل نہیں معلوم, لیکن ہمیں یہ ہے کہ ان کا ذکر ہم قرآن میں پڑھ لیں گے. اب یہ پھر اگلا ایرو داؤد علیہ السلام پہ آ گیا. اب ذہن میں یہی سب رکھیں کہ یہ بنی اسرائیل کی نسل چل رہی ہے, یعنی یہ تمام انبیاء جتنے ہائی لائٹ ہوئے ہیں یہ تمام بنی اسرائیل کی نسل ہے. کون؟ آج کا اسرائیل. کون؟ یہ آج جو فلسطین میں بیٹھے ہیں. اس طرح سے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سابقہ امت مسلمہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو آج کے اسرائیلی ہیں ان کو پہلی امت مسلمہ بنایا گیا. ان کے کون ہے رسول؟ یہ حضرت موسیٰ کے ماننے والے ہیں اور موسوی شریعت کو فالو کرتے ہیں. کلیئر ہوا؟ موسوی شریعت پہلی سابقہ امت مسلمہ, ان کو اسرائیلی کہا جاتا ہے جو آج کے ہیں. یہ ہیں سابقہ امت مسلمہ. ان کو کون سی کتاب گئی؟ ان کو تورات دی گئی. اس طرح ہم اپنے ذہن میں بنا لیں کہ یہ پہلی امت مسلمہ کون ہے؟ آج کا اسرائیلی, یہی جو فلسطین میں بیٹھے ہیں. ان کا رسول کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. ان کی کتاب کیا ہے؟ تورات ان کی کتاب ہے. موسیٰ ان کے یعنی موسوی شریعت کو فالو کرتے ہیں یہ جو آج کے اسرائیلی ہیں. تو ہمیں یہ کلیئر ہو گیا جو آج کا اسرائیلی ہے یہ سابقہ امت مسلمہ ہے, جن کو اللہ تعالیٰ نے کیا ذمہ داری دی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم یہ کتاب کو فالو کرو, تورات کو, اور میرے دین کو نافذ کرو. جیسا کہ ہم نے پڑھ لیا پہلے اس میں کہ بھی ہمارے آنے کا مقصد دو ہی ہے, اپنی روح کی ہمیں حفاظت کرنی ہے اور اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے. اب یہ پہلی امت مسلمہ تھی, ان کے سپورٹ یہ کام کیا کہ اب انہوں نے کیا حرکتیں کی یہ ہم ڈیٹیل سے ہمیں قرآن ہی بتائے گا کہ آخر یہ کیوں معزول کیے گئے, کیا ریزن سے جو کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں بنایا گیا. یہ ختم ہوں گے تو ہم پھر اس وقت موجودہ امت مسلمہ ہم ہیں, لیکن یہ لوگ کون ہیں؟ سابقہ امت مسلمہ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی تھی کہ تم لوگوں نے یہ دین کو نافذ کرنا. پھر ان لوگوں نے کیا کیا یہ ہم آگے آگے اس کو کنٹینیو کر دیں. پھر ذوالکفل آئے. اب یہ ذہن میں سوچنے والی بات ہے, یہاں سے جو ہائی لائٹ ہے اس وقت موسیٰ سے عیسیٰ, یہ موسیٰ سے عیسیٰ کا ٹائم مسلسل یہ 1400 برس ہیں. 1400 برس میں کیا ہے؟ مسلسل انبیاء ہے. یعنی اس سابقہ امت مسلمہ میں مسلسل ہدایت کے لیے, یعنی انہوں نے کہا کوئی ایسا دور نہیں ہے کہ ان کے پاس نبی نہ ہو. وہ جو 1,24,000 پیغمبر ہیں وہ مسلسل ان کی ہدایت کے لیے اسی لیے ان کو اس بات کا زوم ہے. یہ جو آج کا اسی لیے یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے چہیتے بیٹے ہیں, ہم اللہ کے چہیتے ہیں, ہم پہ تو ہم انبیاء کے خاندان میں سے ہیں, کیونکہ یہ ہمیں پورا ٹیبل دکھا رہا ہے جہاں جہاں ہائی لائٹس ہیں یہ ہیں, یہ سارا پورا کا پورا یہ سارے لوگ ہیں یہ بنی اسرائیل میں نازل, بنی اسرائیل ہر انبیاء یہ بنی اسرائیل میں آتے رہے. ٹھیک ہے, ہو گیا کلیئر. اس کے بعد موسیٰ جو ہے علیہ السلام نکلے اس نسل کو لے کے, اس پورے بنی اسرائیل کو لے کے نکلے. اب وہ نکلے ہیں تو صحرائے سینا گئے ہیں, صحرائے سینا کی طرف. یہاں پہ ان شارٹ کے ان کو تورات دے دی گئی. تورات کے بعد ان کو حکم کیا گیا کہ اب تم نے اپنی جگہ پہ پہنچنا ہے فلسطین میں. انہوں نے بزدلی دکھائی, انہوں نے کہا ہم نہیں لڑ سکتے, تم اور تمہارا رب لڑو. یہ ہمیں سارا قرآن ڈیٹیل سے بتائے گا. لیکن پھر انہی میں ایک شخص ہیں یوشع ابن نون. یوشع ابن نون کون ہے؟ حضرت یوسف کی نسل سے ہیں. انہوں نے پھر ان سب کو اکٹھا کیا اور فلسطین کو فتح کیا. اس طرح یہ بنی اسرائیل کی نسل جو کہ مصر میں تھی, فرعون کے ظلم میں تھی, ان کو اللہ تعالیٰ نے واپس اپنی جگہ پہنچا دیا. اب فلسطین جا کے ان کا اصل کام کیا تھا؟ ان کو چاہیے تھا کہ وہ تورات فالو کرتے, یہ سارے کام کرتے, پھر انہوں نے نہیں کیا. جب کہنا نہیں مانتے تھے تو عذاب آ جاتا تھا. تو اس طرح سے ان کے 2 عذابوں کا مین ذکر ہم سورہ بنی اسرائیل میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے, آیت نمبر 5 اور 7 میں, جس کا مختصر ہم تھوڑا سا ہائی لائٹ ہم پڑھ لیں گے. جیسے یوشع ابن نون وہ فلسطین پہنچ گئے. فلسطین پہنچتے انہوں نے کیا کیا, کیونکہ وہ 12 بھائیوں کی نسلیں چل رہی ہیں نا, ان 12 قبیلوں کے, اب وہ 12 قبیلے بن گئے. تو انہوں نے ایک حکومت کی بجائے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے 12 حکومتیں بنا لی. کلیئر. انہوں نے 12 حکومتیں, ایک کی بجائے 12 حکومتیں بنا لی. پھر وہی والی بات ظاہر ہے وہ کمزور ہو گئی, پھر یہ ٹوٹ گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں طالوت علیہ السلام کو بھیجا. طالوت علیہ السلام کو بھیجا, یہ ان کی اس میں پھر ایک انہوں نے ایک کیا ان سب کو. طالوت علیہ السلام کی فوج میں سے داؤد علیہ السلام ہے. اب یہ ایرو ذوالکفل کے بعد داؤد بنا ہوا ہے نا کہ داؤد ہے. تو داؤد علیہ السلام کون ہے؟ داؤد علیہ السلام پہ زبور نازل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی تورات یہاں نازل ہوئی, داؤد کو حکمت دی گئی, ان پہ زبور نازل ہوئی. اور انہی کے بیٹے
سلیمان یعنی ان کے بیٹے کو بھی پھر آگے نبوت ملی. ٹھیک ہے, یہاں بنی اسرائیل پہ پہلی تورات نازل ہوئی موسیٰ علیہ السلام, داؤد کے بعد زبور کے بعد پھر اس کے بعد داؤد علیہ السلام کے ہی بیٹے سلیمان علیہ السلام بنے, ان کو بھی وہی. تو یہ ان کا بڑا گولڈن پیریڈ ہے جس میں طالوت, داؤد اور سلیمان ہیں. پھر انہوں نے کیا حرکت کی, انہوں نے ارمیا, یہ ذکر ہے ان کا حضرت ارمیا کا, یہ انبیاء ہیں, ان کو انہوں نے قتل کیا اور دانیال کے ساتھ وہ کی. تو پھر جب یہ نافرمانی کرتے تھے تو کیا ہوا, پھر عراق کا ایک بادشاہ ہے نمرود. عراق کے بادشاہ ہم نے پڑھ لیا نا کہ نمرود ہے, ان کا ایک بادشاہ ہے جس کا بخت نصر نام ہے. بخت نصر آیا تو یہ انہوں نے کیا کیا, اس نے ان بنی اسرائیلیوں کو اتنا اچھا خاصا 6 لاکھ کو مارا, 6 لاکھ کو اپنے ساتھ لیا اور وہ عراق لے گیا. سمجھ آئی؟ اس طرح ہم یہ داؤد اور سلیمان کے کاموں میں سے کیا ہوا, داؤد علیہ السلام, ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام, ان لوگوں نے یہاں پر ایک ہیکل بنایا تھا, اس کو ہم ہیکل سلیمانی کہتے ہیں, جس کا ہمیں سارا دوسرے بارے میں ہم پڑھیں گے. تو ہیکل سلیمانی کیوں بنایا گیا, وہ ان کی عبادت گاہ تھی, کیونکہ پہلی امت کا ذکر کر رہے ہیں نا ہم. موسیٰ علیہ السلام کی جو امت ہے وہ کیا ہے, یہ آج کا اسرائیلی ہے. ان اسرائیلیوں کا کعبہ کیا تھا, ان اسرائیلیوں کا کعبہ ہیکل سلیمانی تھا. جیسے ہمارا کعبہ اپنا ہے نا, ہم عبادت کرتے ہیں, اسی طرح یہ ان کی عبادت گاہ تھی ہیکل سلیمانی, جو کہ داؤد علیہ السلام نے جس کی تعمیر شروع کی اور سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر اینڈ کی تھی. تو اب جب وہ بخت نصر نے اٹیک کیا, جو ان کا پہلا اٹیک ہے, جو کہ سورہ بنی اسرائیل آیت 5 میں ہم پڑھیں گے, اس نے کیا کیا, ان لوگوں کو قیدی بنایا, ان کو قتل کیا اور ان کے کعبے کو گرا دیا, یعنی وہ ہیکل سلیمانی گر گیا. پھر کیا ہوا, ادھر ہیکل سلیمانی کو گرا دیا گیا, ان کو قیدی بنا دیا گیا, ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو سلا دیا گیا 100 سال کے لیے, جس کا ہم سارا اس میں پڑھیں گے بقرہ میں. اس کے بعد یہاں پہ کیونکہ یہاں پر جب یہ 6 لاکھ کو قیدی بنایا گیا, کہاں, بخت نصر نے بنایا عراق میں. ادھر اللہ کے حکم سے جو سورہ کہف میں ذوالقرنین کا ذکر کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ایران سے سورہ ذوالقرنین کو اٹھایا اور کہا کہ یہ جو ان کے قیدی ہیں نا, ان کو آزاد کرو. انہوں نے عراق پہ حملہ کیا, عراق سے ان کو آزاد کرایا. کس کو, اس بنی اسرائیل کو. ہم انہی اسرائیلیوں کا ذکر کر رہے ہیں, ہم ان کی ہسٹری پوری پڑھ رہے ہیں. ان کو اس نے کہا کہ اب تم پھر واپس فلسطین جاؤ, اس کو آباد کرو. اور ذوالقرنین نے ان کو اس سے چھڑوایا, کس سے, بخت نصر سے. یہ عراق میں کہتے, یہ پھر واپس آئے, انہوں نے فلسطین پورا آباد کیا. یہاں پہ ہیکل سلیمانی کی 2nd ٹائم تعمیر کی گئی. ادھر اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو, کیونکہ 100 سال کے لیے سلایا گیا تھا, ان کو اٹھایا گیا, ان کو 100 سال کے لیے موت دی گئی تھی حضرت عزیر کو. وہ واپس آئے, ان کے دل میں تورات تھی, انہوں نے پھر ان کو گائیڈ کیا, ان کو پڑھایا, ان کو لکھایا, ان کو اچھی طریقے سے سکھائی, ساری تعلیم سکھائی تورات کی. اس طرح سے ہیکل سلیمانی دوبارہ بنایا گیا, یعنی ان کی عبادت گاہ بنائی گئی. اب ہیکل سلیمانی کے بعد یہ الیاس کا ذکر ہے, یہ بھی قرآن میں ہے. یسی کا ذکر ہے, یہ بھی ہم قرآن میں ہے. یونس کا ذکر, یہ بھی قرآن میں آئے گا. پھر یحییٰ کہاں سے آئے, پھر زکریا علیہ السلام. زکریا علیہ السلام لکھا ہے, یونس کے بعد ایرو زکریا علیہ السلام ہے. یہ زکریا علیہ السلام کیونکہ وہاں پہ دوبارہ بن چکا ہے اس وقت ہیکل سلیمانی, زکریا علیہ السلام ہیکل سلیمانی کے ہیڈ ہے. انڈرسٹینڈ, زکریا علیہ السلام اس وقت کیا ہے, ہیکل کے, وہ جو ہیکل دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا, ان کی عبادت گاہ تھی, ان کے ہیڈ ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مریم علیہ السلام کو, جو کہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں, ان کو کس کی کسٹڈی میں رکھا, زکریا علیہ السلام کی. زکریا علیہ السلام اس وقت ہیکل سلیمانی کے ہیڈ ہیں, حضرت مریم علیہ السلام ان کی کسٹڈی میں ہے. وہ عبادت گاہ میں ہر وقت اپنے حجرے میں مصروف ہیں. وہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتے کو کہ جاؤ ان کے کرتے میں ایک گریبان میں پھونک ڈالو, اس سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے. تو ہم عیسیٰ ابن مریم کہیں گے ان کو. تو عیسیٰ ابن, اور ادھر زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی یحییٰ علیہ السلام کی. اس طرح عیسیٰ اور یحییٰ کزنز ہیں. یہ والا ایک ٹائم پیریڈ ہے جس میں یہ کزنز ہیں. زکریا کے بیٹے جو ہے یحییٰ ہیں, مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ ہیں, اور یہ دونوں کزنز ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام کا ہمیں پتہ ہے, یہ جو تصویر بنی ہوئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نئی شریعت نہیں لے کر آتے, وہ شریعت موسوی ہی فالو کریں گے. یہ جو ہم موسیٰ سے عیسیٰ کا پورا ٹیبل بنا ہوا ہے نا, موسیٰ سے عیسیٰ کے دوران یہ تمام جو ٹائم پیریڈ ہے, یہ اس بنی اسرائیل کا ذکر ہے. یہی جو آج کی سابقہ امت مسلمہ ہے, ان کو ہم کہیں گے جو آج کا اسرائیل ہے, جو آج فلسطین میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ان کا اس وقت سارا پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان پہ پہلا رسول موسیٰ سے آخری رسول عیسیٰ ہے. یہ ڈیوریشن 1400 سال کا ہے. یعنی آپ ان شارٹ, موسیٰ سے عیسیٰ 1400 سال, تمام انبیاء ان میں آئے, کتابیں 3 آئیں. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے زبور جھٹلائی, انہوں نے عیسیٰ کو جھٹلایا, انہوں نے تورات جھٹلائی. یہ اپنی آج بھی موسوی شریعت پہ قائم ہے.
انہوں نے آج بھی موسوی شریعت ہی قائم رکھی ہوئی ہے اپنی، تو آج بھی یہ اسی میں سے ہیں. یعنی ہمیں کلیئر ہو گیا یہ 1400 سال کا جو ڈیوریشن ہے موسیٰ سے عیسیٰ کا، یہ کون ہے؟ سابقہ امت مسلمہ جو کہ آج ہم اسرائیل کے نام سے ہیں. جو آج کے اسرائیلی ہیں وہ کون ہے؟ سابقہ امت مسلمہ ہیں، جن کا اینڈ عیسیٰ پہ ہوا. اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھائی. یہ جو تصویر بنی ہوئی ہے ان کو سولی چڑھا، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا. لیکن اس کا ڈیٹیل ہم سورہ آل عمران میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے، لیکن یہ ان شارٹ ہمارا ہے. اب اس کے بعد پھر ایک ایرو ہے، اس میں ایرو ہے عیسیٰ سے محمد میں 500 سال کا گیپ ہے. 500 سال میں کیا ہے؟ ان 500 سال میں نبوت کا سلسلہ تھوڑا سا رکا. کیوں؟ مطلب مسلسل انبیاء جب سے دنیا میں انبیاء کا سلسلہ تھا. یہ 500 سال 500 نہیں 570 571 میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ جب پیدا ہوئے ہیں تو یہ جو ڈیوریشن ہے اس کو ہم کہیں گے کہ اس ڈیوریشن میں کوئی انبیاء نہیں ہے، کوئی نبی نہیں، یہ گیپ ہے ایک، یعنی حضرت عیسیٰ سے محمد کا. اب اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے کب بھیجا؟ 571 میں. پھر ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے جس کے ہم ڈیٹیل میں ہم قرآن کے ساتھ جائیں گے. یہ قرآن وہ 23 سال پورے کرے گا. قرآن کا جو نزول ہے وہی نبوت 40 سال میں ملی، پھر 23 سالوں میں. لیکن اس وقت ہم ریپڈ جلدی اس لیے چلیں گے کہ ہم مختصر آگے چلتے چلے جائیں گے، ڈیٹیل ہم قرآن کے ساتھ پڑھیں گے. لیکن ہمیں یہ انبیاء کا ذہن میں آ گیا. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد اب ہم جو ہیں ہم امت محمدیہ ہیں. ہم کون ہیں اس وقت؟ موجودہ امت مسلمہ. یہ کون ہے جو آج کا اسرائیلی ہے؟ یہ سابقہ امت مسلمہ ہے. اب پرابلم کہاں ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد کی نبوت جب شروع ہوتی ہے 40 سال میں تو کیا ہوا؟ ہاں بھی ٹھیک ہے، یہ اسرائیلیوں کو ایک ذمہ داری دی گئی تھی دین کو پھیلانے کی، انہوں نے انکار کیا، انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو سولی چڑھایا. تو کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ آل عمران میں کلیئر ہوگا کہ ہاں بھی تمہیں ایک ذمہ داری دی گئی، تم نے کہنا نہیں مانا، ٹھیک ہے ہم نے تمہیں معزول کر دیا، تم ختم کر دے گئے. اب میں نئی امت کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر اب یہ ذمہ داری ہمارے پاس ہے. اب ہم اس کے وہ ہیں کہ اب نئی امت مسلمہ کون ہے؟ سابقہ وہ ہو گئی، ہم موجودہ امت مسلمہ ہیں. ہم اپنے آپ کو کیا کہیں گے؟ ہم موجودہ امت مسلمہ ہیں. اور اس کے بعد ہم کون ہیں؟ امت محمدیہ میں سے ہیں. ہم امت محمدیہ میں سے ہیں. تو ہم کون ہیں؟ موجودہ امت مسلمہ ہیں. ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں. تو اب حضرت وسلم کی کب پیدائش ہوئی؟ 571. اور اس کے بعد 40 سال کا ہمیں پیریڈ سب کو پتہ ہے. اس کے بعد نبوت کا سلسلہ ایک شروع ہو گیا. نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ جو 23 سال ہے وہ ہم قرآن کے ساتھ کمپلیٹ کریں گے. ہر صورت ہم ڈسکس کریں گے اور ہر صورت کا وہ ڈسکس کیا جائے گا کہ بھی ہر صورت کا مطلب کیا ہے، وہ کس ہجری اور نبوت کے کس سال میں نازل ہوتی ہے. یہ پورا کا پورا ایک ٹائم پیریڈ ہے ان 23 سالوں کا جس میں کہ یہ قرآن نازل کیا گیا، نازل ہو گیا پورا قرآن. اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کب ہوتا ہے؟ پورے 63 سال کی عمر میں، جبکہ 632 چل رہا ہے. 632 571 میں پیدائش ہوئی، 632 میں ان کا انتقال ہو گیا. اب ان کے انتقال کے بعد ہم جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے 2 حصے ہیں. تبلیغ کے 2 حصے کیسے ہیں؟ ان کی تبلیغ کے 2 حصے اس طرح سے ہم کہیں گے. ایک تو عالم عرب میں وہ پھیلا گئے، ٹھیک ہے، مکہ بھی، مدینہ بھی، پھر وہ جنگ موتا بھی ہو گئی، پھر وہ میسج دینا شروع ہو گئے. وہ میسج بھی وہاں افریقہ والوں کو بھی چلے گئے تھے، رومیوں کو بھی چلے گئے تھے، ایرانیوں کو بھی چلے گئے تھے. ان کی دعوت کا جو دوسرا حصہ وہ کیا ہے؟ پوری دنیا میں اسلام کا نافذ ہونا. تو ایک حصہ تو کمپلیٹ ہوا کہ ٹھیک ہے عرب میں پورے اسلام پھیل گیا. اب اس کے بعد کیا ہے؟ پوری دنیا میں اسلام پھیلنا ہے. تو حجۃ الوداع میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اب میرے کندھوں سے ذمہ داری اب تمہارے کندھوں پہ آ گئی ہے. اب ہماری کیا ذمہ داری؟ ہم نے پوری دنیا میں اسلام پھیلانے کی ذمہ داری اب ہمارے اس میں ہے. ٹھیک ہے. اب جو آج کا ہندو، آج کا یہودی، آج کا نصارہ، جو آج اس وقت 2019 جو آج اب چل رہا ہے، اب اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں کیا کہتے ہیں؟ جو شخص اسلام کے سوا کوئی دین تلاش کرے گا اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا. ڈن. ٹھیک ہے. اس وقت جو لوگ اسلام کے علاوہ کوئی دین کر رہے ہیں وہ ان کا دین قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب ان کو فالو کرنا ہے. لیکن اب سابقہ امت مسلمہ اپنے اس پہ قائم ہے. سابقہ امت مسلمہ کون؟ جسے ہم آج کا یہودی کہتے ہیں، جو آج کے جیوز ہیں، جو فلسطین میں ہیں، یہ سابقہ امت مسلمہ ہے، ہم موجودہ امت مسلمہ ہیں. ان سے اب ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ ڈال دی گئی. انہوں نے کہنا نہیں مانا، انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو سولی چڑھایا، ان کو الگ کر دیا گیا، انہوں نے نافرمانی کی. تو اس کے بعد
یہ اب ہم پہ ذمہ داری آ گئی. ہمارے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغ کے 2 دور بڑے آ گئے. ایک وہ 23 سال وہ ہو گئے کمپلیٹ, عرب میں اسلام پھیل گیا, اب پوری دنیا میں ہماری پھر ہم اس کے بعد ایک حدیث صرف پڑھیں گے. اس حدیث میں وہ کیا ہوگا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق کچھ عرصے تک نبوت قائم رہے گی, پھر اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے اسے اٹھا لیں گے. نبوت کے بعد منہج پر اللہ کی مرضی کے مطابق کچھ عرصہ خلافت قائم رہے گی, پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی ختم کر دیں گے. پھر اللہ کے فیصلے کے مطابق کچھ عرصے سے بادشاہت قائم ہوگی جس میں ظلم و زیادتی ہوگا, بالآخر وہ بھی ختم ہو جائے گی. پھر جبری بادشاہت ہوگی, وہ کچھ عرصے بعد زوال پذیر ہو جائے گی. اس کے بعد منہج نبوت پر خلافت قائم ہوگی, پھر آپ خاموش ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد قیامت ہے. یہ ہم اپنی انگلیوں کو ملائیں, شہادت والی اس کے ساتھ والی, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بعد قیامت, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ہم ریپڈ پڑھیں گے. کس طرح؟ نبوت کے وہ 23 سال ہم سب کو پتہ ہے, دوسرا دور اس حدیث کے اکارڈنگ ٹو دوسرا سال خلافت کا دور, ابو بکر, عمر, عثمان, علی کا دور آ گیا. یہ خلافت بھی ختم ہو گئی اللہ کے حکم سے, نبوت کا دور ختم ہوا, خلافت ختم ہوئی. تیسرا دور کیا ہوا؟ اب وہ امیہ خاندان آ گئے, انہوں نے اس خلافت کا حشر کر دیا, انہوں نے اس خلافت کو دنیا کے اس کے مطابق لیا, وہی بادشاہی نظام, وہی تخت بنا دیے گئے. یہ تیسرا دور ہے. تیسرے دور میں ہم کس کا پڑھیں گے؟ تیسرے دور میں ہے امیہ دور, عباسیہ دور, پھر ہم سب کو پتہ ہے عثمانیہ دور. عثمانیہ دور یہی آج کے جو ترکی ہیں, یہ آج کے ترکی کون ہے؟ عثمانیہ دور ہے. یہ عثمانیہ دور کا دور جب ختم ہوا وہ ہمیں پتہ ہے 1924 ہے. 1924 میں خلافت ختم ہو گئی. تو اس طرح پہلا دور, دوسرا دور, تیسرا دور, چوتھا دور ہے جس کے اندر ہم اس وقت ہیں. ہم اس وقت اس حدیث کے مطابق چوتھے دور میں ہیں, جس میں جبری حکومت بھی ہے, شخصی حکومت. شخصی مینس کہ اب جیسے ایک بندہ ایک حکومت کر رہا ہے. اس کے بعد اب 5واں دور آئے گا. اس حدیث کے مطابق 5واں دور کیا آئے گا؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ اس دنیا میں بھیجا جائے گا. یہ پوری پھر دنیا میں اسلام رائج قائم, پورا اسلام رائج ہوگا. کیوں؟ حضرت عیسیٰ بھی محمدی شریعت کو ہی فالو کریں گے, جس میں ہم بڑی بڑی نشانیاں قیامت کی پڑھیں گے کہ بھی حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا, حضرت عیسیٰ کا ہوگا. حضرت عیسیٰ کے نزول کے بعد وہ آئیں گے تو کیا ہوگا؟ سب سے بڑا کام ہوگا, دجال کو لد کے مقام پہ قتل کیا جائے گا. یہ قیامت کی بڑی نشانیاں آ گئی. اب لد کیا ہے؟ یہ آج کا ایئر بیس ہے جو کہ اسرائیل نے بنایا ہوا ہے. وہاں پہ حضرت عیسیٰ دجال کو ختم کریں گے. دجال کے ختم ہونے کے بعد یاجوج ماجوج کا ظہور آئے گا, جو کہ ہم سورہ کہف میں پڑھیں گے, جس کا ذکر ہے کہ یاجوج ماجوج کے دروازے کھول دیے جائیں گے, وہ ہر بلندی سے تیزی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے. یاجوج ماجوج کو ختم کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ جو ہے یاجوج ماجوج کو ختم کریں گے. پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں کلیئر کہہ دیا کہ یہی بنی اسرائیل, یہی یہود, یہی نصارہ تمام مسلمان ہو جائیں گے. سورہ نساء میں یہ ذکر ہے کہ اہل کتاب میں سے ایک بھی ایسا نہ بچے گا جو حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے ان پہ ایمان لا چکا. یعنی آج جتنے لوگ ہیں نا یہ سارے, تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا دوسرا حصہ کب پورا ہوگا؟ جب یہ پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا, حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ یہ اسلام خیموں تک پہنچ جائے گا, خیموں تک, یعنی پوری دنیا میں اسلام پہنچے گا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ جو دور ہوگا وہ خلافت کا دور, یعنی یہی جو خلافت آج ہم سے چھٹ گئی ہے, یہ خلافت دوبارہ آئے گی. وہ 40 سال تک زندہ رہیں گے. پھر ایک ہوا چلے گی جو کہ ایمان والوں کی روح قبض کر لے گی. اس کے بعد نہایت گندے لوگ اس دنیا میں رہ جائیں گے, جن کو فاسق و شریر کہا گیا ہے. وہ اتنے گندے لوگ ہیں جن پہ قیامت نازل ہوگی, جن کے بہت سارے نام اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں بتائیں گے, جس میں جو بڑے نام ہیں وہ کیا ہیں؟ فزع الاکبر, گھبراہٹ کا دن, زلزلہ ساعہ یعنی قیامت کا دن. ٹھیک ہے, یہ وہ والا ٹائم, یہ اب کمپلیٹ ہو گیا ہم لوگ کا اس وقت تک کا. یہ اب سب اپنے ذہنوں میں رکھیں, پھر ہم جب قرآن پڑھیں گے تو ہمیں پڑھنے میں آسانی ہوگی, ہمیں یہ پوائنٹس کلیئر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, آج کا ہمارے یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا. ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قیادت کے 5 سال بھی پڑھ لیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے رب تو ہم سے یہ نیکی قبول کر لے, بے شک تو ہی خوب سننے والا ہے, خوب جاننے والا ہے. وتب علینا انک انت التواب الرحیم, اور ہم پہ توجہ فرما, بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا, بڑا رحم کرنے والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اس کا ترجمہ ہے آپ کا رب عزت کا مالک ہے, ان تمام باتوں سے پاک ہے جس سے وہ شرک بیان کرتے ہیں مشرک, اور تمام رسولوں پہ سلام ہے, اور ان سب کی تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں.